بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے فضل و عنایت اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت کی برکت سے آپ حضرات میں اس وقت مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میاں والی میں حاضر ہیں جمعہ کے فریضہ کی ادائیگی کے۔ آج محرم الحرام 1446 ہجری کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے۔ 5 محرم 1446 مطابق 12 جولائی 2024۔ اللہ کی رحمت سے آج انشاءاللہ آغاز اور افتتاح کریں گے ہم تفسیر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید، مختصر ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر۔ جو زندگی باقی رہی تو جاری و ساری رہے گی۔ اگر مجھے توفیق نصیب ہوئی اس کی تکمیل کی تو فابہا، وگرنہ کوئی خوش نصیب اس کی تکمیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کی زبان سے اپنی تعریف کا ذکر کیا۔ تعلیم مسئلہ یعنی اللہ سے سوال کرنے کی انہیں تعلیم دی، اور صراط مستقیم کی طلب کے ساتھ ساتھ گمراہی اور غضب کے راستے سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ الفاتحہ بمعنی افتتاح کرنے والا۔ کم و بیش 20 نام اس سورت کے احادیث نبویہ میں آئے ہیں، جن کو امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں اور قاضی بیضاوی نے بعض کو تفسیر بیضاوی میں اور دیگر مفسرین نے بیان کیا۔ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، فاتحۃ ام الکتاب۔ ام الکتاب ساری کتابوں کی اصل، یہ قرآن کا لقب ہے۔ القرآن بھی قرآن ہو گیا، الکتاب بھی کتاب ہو گئی، تو معنی کیا ہوگا؟ قرآن کا افتتاح کرنے والا۔ اور خالی الفاتحہ بھی پڑھیں تو الف لام عوضی ہوگا، جو مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی فاتحۃ الکتاب یا فاتحۃ القرآن۔
جیسے آج بھی کوئی کتاب لکھتا ہے نا، اس کے شروع میں ایک افتتاحیہ اور ابتدائیہ ہوتا ہے، کبھی اسے پیش لفظ کہتے ہیں، کبھی دیباچہ، کبھی مقدمہ۔ تمام آسمانی کتابوں کا جتنا مضمون ہے وہ قرآن میں موجود ہے، انجیل، تورات، زبور، ان سب کا سارا مضمون اس فاتحۃ الکتاب میں ہے، اور اس کا پھر سارا نچوڑ بسم اللہ شریف میں، بسم اللہ کا نچوڑ بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی با کے تحت نقطے میں۔ امیر المومنین مولا المسلمین حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الحسنی ارشاد فرماتے ہیں، انا النقطہ تو تحت البا، میں با کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ یعنی اللہ نے اتنے اسرار قرآنیہ عطا فرمائے۔ محقق علوسی نے روح المعانی میں آپ کا مشہور ارشاد لکھا کہ اگر میں فاتحۃ الکتاب کی تفسیر کر دوں 70 اونٹ اس کے بوجھ سے لد۔ قرآن تو ہر رطب و یابس کا خزانہ ہے۔ سید المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے فوجدتہ فی کتاب اللہ، اسے بھی قرآن کے ذریعے ڈھونڈ نکالا۔ تو یہ کل یاد رکھیں 7 آیات ہیں، 2 مرتبہ اتری، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ، اس لیے اس کا ایک نام ہے سبع المثانی۔ وہ 7 آیتیں ہیں دو بار اتری، یا جن کا 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ پڑھنا ہے نا، 2 رکعتیں ہوں تو بھی دونوں میں پڑھنا ہے، 4 ہوں 2 کا جوڑا تو بھی دونوں میں پڑھا جانا ہے۔ اور ہر صورت نہیں پڑھی جاتی ہر رکعت میں، فرضوں، واجب، سنت، نوافل، وتر کے، لیکن یہ پڑھی جاتی فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور سنن و نوافل و وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، امام کے لیے بھی اور تنہا پڑھنے والے کے لیے۔ ہاں مقتدی کی قرات ضمن امام کی قرات کی وجہ سے شمار ہوتی ہے۔ قراءت الامام لہو قراءت، صحیح مسلم میں ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، اس لیے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، نہ آہستہ نماز میں نہ بلند میں۔ اکیلے اور امام کے لیے فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنن، نوافل، وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ مکمل کی مکمل 7 آیتیں پڑھنی واجب ہے، اور جو تیسری چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں مستحب ہے، بالکل نہ پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی ہے فرضوں کی، اور اگر اس کے ساتھ سورت ملا دی حالانکہ نہیں ملانی ہوتی پھر بھی ہو جاتی ہے سجدہ صاحب نے۔ 27 اس کے حروف ہیں، 7 آیات ہیں، ایک قول پر مکے میں بھی اتری، مدینہ منورہ میں بھی اتری۔ کتنا حسین مضمون، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، خواہ وہ ہم عام بندوں کی ہوں، خواہ خاص بندوں کی، خواہ وہ مومنوں کی ہوں، خواہ ولیوں کی، خواہ وہ صحابیوں کی ہوں، خواہ رسولوں کی، خواہ اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد کرنے والے احمد کی۔ احمد کا معنی یہ ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ محمد وہ ہے جس کی مخلوق میں بار بار تعریف کی جائے۔ احمد الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو یا کسی کی، وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو مالک ہے تمامی جہان۔ رب معنی مالک، العالمین عالم کی جمع، الف لام استغراق کا سارے جہان۔ سوال آتا ہے ذہن میں کہ جہان تو بظاہر 2 ہیں، جہان دنیا اور جہان عقبہ، یہ جہان اور وہ جہان۔ العالمین فرمایا سارے جہان، حالانکہ عربی میں جمع 2 سے شروع نہیں ہوتی، کم از کم 3 سے ہوتی ہے، اور العالمین جمع سالم، پھر الف لام استغراق کا سارے جہان۔ کون سے؟ مفسرین فرماتے ہیں انواع جہان مراد ہیں، جہان کی نوع، مختلف قسم کے جہان مراد ہیں، انسانوں کا جہان، جنوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، حشرات کا جہان، نباتات کا جہان، جمادات کا جہان۔ سارے جہانوں میں جو مخلوق بستی ہے سب کا مالک، سب کا پروردگار، اس کے لیے ساری تعریف ہے۔ کون؟ الرحمن الرحیم، جس کو بسم اللہ میں بھی کہا تھا
بہت مہربان، بہت رحمت والا۔ مالک یوم الدین، مالک سارے جہان، مالک دن بدلے کا، مالک دن جزا کا، مالک قیامت کے دن کا۔ ارے بھائی اللہ تو اس جہان کا بھی مالک ہے یا نہیں؟ تو مالک یوم الدین میں کیا راز ہے؟ امام قاضی بیضاوی اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس جہان میں عارضی بادشاہ اور بھی ہوتے ہیں، اور بھی مالک ہوتے ہیں۔ زید عمر بکر اپنی بیوی بچوں کا مالک، اپنی دکان کا مالک، مکان کا مالک، زمین کا مالک، گاڑی کا مالک۔ لیکن کل قیامت میں جب اعلان ہوگا اس کی طرف سے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت کا دن ہے، کوئی عارضی مالک وہاں سر اٹھائے گا؟ نہیں، خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس واحد قہار غالب کی بادشاہت کا دن، کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، مالک تو اس جہان کا بھی ہے، لیکن اس دن اس کی ملکیت حقیقی کا ظہور تام ہوگا کہ ساری مجازی ملکیتیں ختم۔ یہ بندے نے کہا اور غیب نے کہا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مالک تمام جہانوں کا، جو بہت مہربان، جو بہت رحم والا، جو مالک یوم جزا کا، اس کی بات کی۔ یہ نہیں کہا ہے مالک تجھے۔ جب پردے اٹھ گئے نا، اس کی تعریف کی نمازی نے یا نمازی سے ہٹ کے حمد کرنے والے نے، غیب کے پردے اٹھے، آنکھوں کے سامنے جلوے دیکھے، تجلیات پڑی، زبان سے نکلا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ کہہ رہا ہو اس کی بات۔ زید بڑا اچھا آدمی ہے، زید صبح سویرے اٹھتا ہے، زید اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے، اور پھر اچانک کہے زید تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، تجھ سے۔ بھائی وہ سامنے کیسے آ گیا؟ اس اللہ کی تعریف جو مالک ہے تمامی جہانوں کا، مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین کا، پردے اٹھ کے نظارے ہوئے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کاف کا معنی ہے تجھے، خطاب ضمیر، مالک خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں عبادت میں کوئی جوڑ نہیں ہے کسی اور کا، کوئی شریک نہیں ہے، معبود فقط اللہ ہے، اس میں حقیقت ہے، فقط مجاز کوئی نہیں۔ بھائی حقیقی معبود اللہ تو مجازی طور پر فلان نبی یا رسول یا ولی نہیں، معبود فقط اللہ ہے، لیکن اس کے فرمانے پر اس کے بندوں کی تعظیم کریں گے، وہ بھی اللہ کی عبادت بنے گی۔ حضور پر درود بھیجتے ہیں، یہ حضور کی تعظیم ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت بنتی ہے۔ لیکن فرمایا خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد میں مجاز ہے، حقیقی مدد اللہ کی، مجازن بندوں سے بھی۔ لیکن پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں مولا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگرچہ اس کی عطا سے اس کا ولی، اس کا نبی، اس کا رسول، اس کا بندہ مدد تو کرے گا، لیکن جس کی مدد پہ بھی ہم نظر کریں گے، وہ ولی کی مدد ہو ہمیں خدا کا ہاتھ نظر آئے گا، اس رسول کی مدد ہو اس میں ہمیں خدا کا ہاتھ نظر آئے گا، خدا کے نبی کی مدد ہو اس میں بھی ہمیں خدا کا ہاتھ نظر آئے گا۔ کہ دستے قدرت کار فرمانا ہو اور اللہ نہ چاہے تو نہ ولی مدد کر سکتا ہے نہ نبی مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولا خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی قرآن کا تو اپنا مزہ ہے، خدا ہمیں توفیق دے کہ پھر یہ ترتیب سے چلتا رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیں، تھوڑی سی تفسیر بھی، اور موقع کی مناسبت سے ایک نکتہ بھی۔ جمعہ ہے عاشوراء کے قریب کا، ذکر شہادت حسنین میں غلب کرتے ہوئے لوگوں نے کہانیاں گھڑی ہیں، اور اہل حق اہل سنت بھی ان کہانیوں کے عادی ہو گئے۔ چلا ہمیں سیدھا راہ، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا دکھا ہمیں سیدھا راہ۔ بندہ رب کا کلمہ پڑھ کے
وضو غسل کر کے پاک کپڑے پہن کے پاک گھر میں ہاتھ باندھے کھڑا رب کی بارگاہ میں ہے، ابھی بھی اس نے راہ نہیں دیکھا۔ مانا کیا ہے؟ ہمیں راہ چلا سیدھا، دیکھ تو لیا، دیکھ تو لیا، مولا اس پہ ثابت قدمی بھی دے، دیکھ تو لیا اس میں چلائے بھی راہ، کس کا راہ؟ وہ سیدھا راہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ مت جائیے ادھر ادھر، سیدھا قرآن کا دامن تھامیے۔ قرآن خود بتاتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے جن پر انعام کیا وہ چار طبقے ہیں، نبیوں کا طبقہ، صدیقوں کا طبقہ، صالحین کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، نیکوکار صالحین کا طبقہ۔ گویا ہم کہتے ہیں مولا ہمیں رسولوں کا راستہ چلا، ہمیں صدیقوں کا راستہ چلا، ہمیں شہیدوں کا راستہ چلا، ہمیں اپنے نیک بندوں کا راستہ چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوگا، نہ ان کا وہ جو بہتے ہوئے۔ مغضوب کون ہے؟ ضالین کون ہے؟ ہر غضب یافتہ اس میں شامل ہے، ہر بھٹکا ہوا، لیکن خاص یہاں مراد کون ہے؟ ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں؟ ہم صاحب قرآن کا دامن تھامتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں فرمایا مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ۔ وہ بھٹکے ہوئے، وہ گمراہ ہیں اور دوسروں پر غضب ہوئے۔ کیوں؟ یہودیوں نے صرف پیغمبر کی مخالفت میں حد کر دی، اس لیے گمراہ بھی ہوئے، غضب بھی ہوا۔ عیسائی بھی گمراہ ہیں لیکن بظاہر جھوٹی محبت میں گمراہ ہوئے، نبی سے دشمنی نہیں کی، ان کو وہ بنا ڈالا جس کے وہ مستحق نہیں تھے، ان کو پیغمبر اور خدا کا بندہ کہنے کے بجائے خدا کا بیٹا اور خدا کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ ہیں وہ بھی گمراہ۔ یہ بندوں کو اللہ نے زبان سے دعا سکھائی، آمین آخر میں پڑھتے ہیں، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ مہر ہے، مہر جیسے آخر میں مہر نہیں لگاتے، کلام ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہوتی، اس کا معنی ہے استجب لنا یا رب العالمین، اللہ ہمارے لیے اسی طرح کر قبول فرما۔ تو یہ میرے بھائیوں میں نے مختصر تفسیر کی، اور میں نے کہا تھا کہ موقع کی مناسبت سے ایک نکتہ وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں امام محقق آلوسی نے روح المعانی میں، امام صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اور بڑے بڑے مفسرین نے فرمایا کہ وہ راہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، وہ راہ ہے حضرت صدیق اکبر کی، وہ راہ ہے حضرت فاروق اعظم، صراط مستقیم۔ تو پتہ چلا ان دنوں میں آل کی آڑ میں کالے کالے اندر خانہ چھپ کے جو صدیق اکبر پہ بھونکتے ہیں، جو فاروق اعظم پہ بھونکتے ہیں، وہ قرآن کی اس تفسیر کی روشنی میں صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم تو حضرت محمد مصطفیٰ کی راہ ہے، صدیق اکبر کی راہ ہے، فاروق اعظم کی راہ ہے، اور وہی راہ اہل بیت نبوت کی راہ ہے۔ جو ان کی راہ سے ہٹے بزرگوں کی، وہ اہل بیت کے راہ پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دو جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کریمہ کی تفسیر ہوگی، الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون۔ باخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔